السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز کے دوران ہونے والی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی کے بارے میں۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، دین اسلام کے ارکان میں سے دوسرا بنیادی رکن ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، لہذا ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم نماز کو اسی طرح سے ادا کریں، نماز کو اسی طرح سے پڑھیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، جیسا کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز اسی طرح سے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے، اور اسی طرح سے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن بندے سے اس کے عمل کے تعلق سے، اس کے عمل کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے اس کی نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ نماز درست نہیں ہے تو پھر وہ خائب اور خاسر ہوا، خسارہ اٹھانے والا ہوا۔ لہذا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ نماز اسی طرح سے پڑھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لہذا نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی شرطیں، نماز کے سنن اور مستحبات کو بجا لاتے ہوئے مکمل طور پر نماز کی ادائیگی کرے یا نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ کچھ غلطیاں ہیں جو دوران نماز بعض نمازیوں سے واقع ہوتی ہیں یا بعض نمازیوں سے صادر ہوتی ہیں۔ انہی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہے اور بہت اہم غلطی ہے مسابقۃ الامام، امام سے سبقت لے جانا۔ نماز کے دوران نماز کے اعمال میں سے کسی عمل میں، نماز کے ارکان میں سے کسی رکن میں، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب میں، یا نماز کی سنتوں میں سے کسی سنت میں امام سے سبقت لے جانا۔ امام سے سبقت لے جانا نماز کے دوران کسی بھی عمل کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، نماز کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کے اندر امام سے سبقت لے جانا یہ حرام ہے، اور اس کی واضح دلیل جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، کہ کیا وہ شخص نہیں ڈرتا ہے جو اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، نماز میں جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے یا اس کی شکل کو گدھے کی صورت میں بنا دے۔ اس حدیث پاک سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ امام سے سبقت لے جانا نماز کی حالت میں حرام ہے، امام سے سبقت لے جانا نماز کی حالت میں حرام ہے، بندہ گنہگار بھی ہوگا، اور نماز کے حکم کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اگر اس نے عمدن اور قصدن اور جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، عمدن، قصدن اور جانتے ہوئے اور بوجھتے ہوئے اس نے ایسا کیا۔ مثال کے طور پر امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور اس کو معلوم ہے کہ امام سے پہلے رکوع میں جانا حرام ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی امام کی متابعت کرنا، امام کی اقتداء کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث میں
مشہور اور معروف حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتى یکبر الى آخر الحدیث، رواہ ابو داود واصلہ فی الصحیحین، کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، لہذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور تم اللہ اکبر نہ کہو جب تک کہ وہ نہ کہہ لے۔ اسی طرح سے جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدے میں جاؤ، اس سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام کی متابعت، یعنی امام کے پیچھے پیچھے کرنا نماز کے اعمال کو یہ واجب اور ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر امام کی مخالفت کرتا ہے، یعنی امام سے سبقت لے جاتا ہے نماز کے اعمال میں سے کسی عمل کے اندر، تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اگر اس نے عمدن اور قصدن ایسا کیا، اور گنہگار بھی ہوگا۔ صحیح قول کے مطابق اور راجح قول کے مطابق یہی ہے۔ بعض لوگ امام کی موافقت کرتے ہیں، یعنی نماز کے اعمال کو ادا کرنے میں، نماز کے ارکان کو ادا کرنے میں، نماز کے واجبات کو ادا کرنے میں، یعنی امام کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اہل علم نے لکھا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ کرنا، سوائے آمین کہنے میں، کیونکہ جس شخص کی آمین امام کے آمین کے ساتھ ہو جائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا۔ باقی دوسرے اعمال میں امام کی موافقت بھی صحیح نہیں ہے، امام کے ساتھ ساتھ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد میں کرنا ہے، امام کی متابعت کرنا ہے، امام کی اقتداء کرنا، یعنی پیچھے پیچھے کرنا ہے اعمال کو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، جس کے راوی مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما قضى الصلاة اقبل علینا بوجهه فقال، ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع، مجھ سے پہلے رکوع مت کیا کرو، یا رکوع کرنے میں مجھ سے سبقت مت لے جاؤ، ولا بالسجود، اور نہ سجدہ کرنے میں، ولا بالقیام، اور نہ قیام کرنے میں، ولا بالانصراف، اور نہ سلام پھیرنے میں یا نماز سے ختم کرنے میں۔ فإنی اراکم امامی ومن خلفی، پھر آگے مکمل حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امام سے سبقت مت لے جاؤ، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے سبقت مت لے جاؤ رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، قیام کرنے میں۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لم یحن احد منا ظہرہ حتى يقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سجدے میں جاتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے اور ان تمام دلائل سے پتہ یہ چلا کہ امام کی متابعت نماز کے دوران ضروری ہے، واجب ہے، اور امام کو اسی لیے بنایا گیا ہے، اور امام سے سبقت لے جانا کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی رکن کے اندر، کسی بھی واجب کے اندر، نماز کے اعمال میں سے، نماز کے ارکان میں سے، نماز کے واجبات میں سے، یہ میرے دوستو غلط ہے، صحیح اور درست نہیں ہے، نماز کی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی ہے۔ اور ایسا کرنے والا شخص اگر عمدن اور قصدن کرتا ہے ایسا، تو وہ گنہگار بھی ہوگا، اور اس کی نماز صحیح قول اور راجح قول کے مطابق ہے کہ اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام توحید پر، جب ہمارا خاتمہ و جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔